جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ کاشان. ان سے بات کرتے ہیں. راجہ صاحب یہ بتائیے کہ والد صاحب کی وفات کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مجھے والد صاحب کی نشانی جو یہ پراپرٹی ہے، یہ زمین جو ہے، مجھے اس سے بہت پیار ہے. اس پیار کا کوئی ہمیں بھی بتائیں کہ وہ پیار نظر کہاں آ رہا ہے؟ یہ جو آپ کے باپ کی پراپرٹی ہے، اس میں سے آپ اب تک کتنی پراپرٹی سیل کر چکے ہیں یا اس میں کچھ ایڈ کیا ہے، کچھ اضافہ کیا ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا. پتا تو چلے نا عملی اگر میں نے کچھ کیا ہے تو. ہاں، گلا ہی نہ کرو. والد صاحب کا انتقال ہوا 2015 میں. ٹھیک ہے. محکمہ مال سے ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں. 2015 سے لے کے اب تک 11 سال ہو گئے ہیں. 11 سال میں میں نے 1 انچ بھی زمین کم نہیں کی جو والد صاحب نے دی ہے، جو میں نے والد صاحب سے خریدی ہے بہن بھائیوں والی، جو والد صاحب نے اپنی دی ہے، جو والد صاحب نے میرے نام لگوائی تھی. 1 انچ بھی زمین کم نہیں کی. نمبر 1. بلکہ والد صاحب چاہتے تھے کہ ہمارا فارم بڑھے، اس میں ترقی ہو. میں نے زمین اور خریدی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ اپنے آس پاس کے پڑوسیوں سے خریدی ہے. 16 ایکڑ زمین خرید کے اپنا پلاٹ ایک سائڈ سے تھوڑا ٹیڑھا تھا، کم تھا، وہ پورا کیا ہے. زبردست. اس کے انتقالات، اس کی رجسٹریاں میرے نام پہ ہیں. زبردست. ٹھیک ہے. اگر دیکھیں لاجک کی بات ہے، جہاں پہ کوئی بہن بھائیوں میں بے ایمان ہوتا ہے، وہ والد کے فوت ہونے کے بعد اگر اس کا وہاں پہ کنٹرول ہو، ہولڈ ہو، تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں فٹافٹ ہر چیز کو بیچوں، بیچ واٹ کے میں پاسے ہوا کتے اور بناوا، وہ میری ہوئے گی، بیچ ڈسپیوٹ ہی ختم ہو جائے گا. میں انہوں اڑاواں عیاشی کرا. میں نے زمین کو بڑھایا ہے، کم نہیں ہونے دیا. اور الحمدللہ یہ جس فارم پہ آپ بیٹھے ہیں ڈیرے پہ، یہ سن 1956 سے پہلے کا بنا ہوا ہے. اس میں ڈیولپمنٹ کی ہے، مشینری اور ایڈ کی ہے. میں الحمدللہ بڑے فخر سے ہی کہتا ہوں پاکستان میں واحد وہ فارمر ہوں جس کے پاس جدید مشین ہے لوسن کو خشک کرنے کی. میں نے اپنا ٹرینڈ چینج کیا. لوگ کنونشنل فارمنگ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں روایتی زمیندارہ. جو ہمارا علاقہ ہے، کنک لا لو، مونجی لا لو، گندم لگا لو، چاول لگا لو. میں نے وہ چھوڑ کے میں چینج ہوا ہوں، کنورٹ ہوا ہوں فوڈرز پہ. ٹھیک ہے. جو کہ میں چارہ جات لگاتا ہوں، ان کو پروسیس کرتا ہوں. وہ میں کارپوریٹ ڈیریز کو، جو آج کل بڑی بڑی ڈیریز بن گئی ہیں، کارپوریٹ ڈیریز کو بھی دیتا ہوں، ایکسپورٹ بھی کرتا ہوں. ٹھیک. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، وہاں سے اللہ نے مجھے برکت دی، میں نے ترقی کی. میں نے کسی کا حق کھا کے ترقی نہیں کی، محنت سے ترقی کی. میں یہ بھی بڑے فخر سے کہتا ہوں میں پڑھا لکھا ہوں، سوٹڈ بوٹڈ ہوں. 22 گھنٹے میں نے جب کام ہوتا تھا فیلڈ میں ٹریکٹر بھی خود چلایا. فخر سے کہتا ہوں چلایا، شوق سے چلایا کہ میرا کام ہے، میں نے کرنا ہے. میرے لیے یہ نہ کہنے میں یہ آ رہا ہے، نہ کام کرتے ہوئے مجھے کبھی کوئی آ رہی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو محنت کرتا ہے. والد صاحب نے مجھے دی، میں نے اس کو ختم نہیں کیا، کھایا نہیں، اجاڑا نہیں. میں نے اس کو بڑھایا ہے. میرے ساتھ یہاں پہ میرا کزن ہے، اس کا انتقال ہوا 2022 میں. 4 سال نہیں گزرے، اس کے بیٹوں نے ساری زمین بیچ دی. سے تھوڑی سی رہ گئی، اتنا سا ٹکڑا رہ گیا. ٹھیک ہے. الحمدللہ میں نے نہیں بیچی. اس زمین کی بابت جو میرے 2 بھائی اور 1 بہنیں زمین بیچنے چلے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے حصوں کی ڈیمانڈ پہلے شروع میں والد صاحب سے کی، پھر بعد میں بیچنے چلے. میں نے کورٹ پہ سٹے لگوا دیا. اور میں نے ان کو اوپنلی یہ کہا، میں نے کہا بھائی اگر آپ کو ریٹ ڈفرنس میں کوئی پرابلم ہے کہ آپ کو پیسے کم ملے تھے، اب زیادہ آ گئے، کوئی بات نہیں، گھر کی بات ہے. کسی غیر کو تو نہیں میں دیتا، نہ میں نے دیے تھے. لیکن میرے بہن بھائیوں میں جانے پیسے، میرے سے پیسے اور لے لو، تھوڑے اور لے لو، جتنے کہتے ہو لے لو. اس پہ بھی ان کی رنگ برنگی ڈیمانڈ تھی، نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں. ایک بیچ میں کلپریٹ خاتون ہے، میں نہیں کہنا چاہوں گا، میرے گھر کی بات ہے، میں نہیں چاہتا آن ایئر جائے. وہ کلپریٹ ہے. وہ کہتی ہے میں کالے چور کو دے دوں گی، میں نے اس کو کاشان کو نہیں زمین دے دی. ہوتے ہیں اس طرح کے بھی ایسے ہوتے ہیں لوگ، منافق کہہ لیں ان کو، حاسد کہہ لیں ان کا، کوئی نام دے دے ان کو، جن کا آپ شروع سے. وہ حضرت علی کا قول مجھے بہت دفعہ بہت یاد آتا ہے کہ جس کے اوپر احسان کرو، جس کا خیال کرو، اس کے شر سے بچو. تو وہ شر آج مجھے بدنام کر رہا ہے اور یہاں تک لے کے آ رہا ہے. حالانکہ انٹینشن کبھی بھی میری بری نہیں تھی. 7 بہن بھائی یہ کہہ رہے ہیں کاشان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ان کی بھی تو پراپرٹی ہے. بے شک. اگر اتنی ساری پراپرٹی ہے تو 3 کی اتنی ہے، 7 کی اتنی ہے. ان کی زمین بھی تو والد صاحب نے مجھے بیچی ہے، کیونکہ والد صاحب سب کے مختار تھے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارا کوئی حق رہ گیا یا ہمیں پیسے نہیں ملے یا ہم نے اور لینے ہیں. وہ اپنے ایمان پہ قائم ہے. کچھ بے ایمان ہو گئے ہیں، لالچی لوگوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، وہ ایسے کر رہے ہیں. پھر
میں نے کورٹ سے اسٹے لگوا لیا کہ میں اپنی پراپرٹی کو محفوظ کروں، کیونکہ میں نے محنت سے پیسے کما کے خرچ کیے تھے۔ رائے صاحب کورٹ کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ ناظرین آپ نے جیسے ان کی بات سنی، کہتے ہیں کہ میں نے گرمی میں، شدید گرمی میں خود اپنی فصلوں میں ٹریکٹر چلایا، محنت کی۔ جب بندہ محنت کرتا ہے اور اس لیول کی کرتا ہے تو پھر اس کا ثمر وہ اوپر والا دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں چل یہ رہا ہے کہ جو بندہ محنت کر کے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کے ایویں ہی مخالف پیدا ہو جاتے ہیں، دشمنی آ جاتی ہیں، اس کو اپریشیٹ نہیں کوئی کرتا، اپریشیٹ نہیں کرتا۔ حالانکہ اپریسیشن ہونی چاہیے بے کہ شک۔ ہمارا ایک بھائی محنت کر رہا ہے، دیکھیں نا، اس نے ترقی دی ہے، نام تو ان کے بھی باپ کا ہے، آپ کا۔ اگر آپ اپنے باپ کی نشانی کو سنبھال رہے ہیں، اس میں اضافہ کر رہے ہیں، تو باپ تو ان کا بھی وہی ہے نا۔ نام تو آج بھی یہ بورڈ میں نے دیکھے ہیں باہر آتے ہوئے، وہ راجہ دادا تو ان کا بھی ہے نا، باپ تو ان کا بھی ہے۔ ایسے ہی ہے، اتنی سی بات ہے جی۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔